نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهد. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے مجھ جیسا پر تقصیر اور حقیر طالب علم اس معزز پاک اور درود پاک کی خوشبوؤں سے معطر ایوان سے مخاطب ہے. یہ میں طالب علم کے لیے اعزاز ہے. مجھے نقیب محفل نے خطاب کی دعوت دی. مجھ جیسا طالب علم یہاں خطاب کیا کرے گا؟ ہم تو یہاں خیرات لینے آتے ہیں اور عین موقع پر حضرت علامہ رانا محمد ادریس قادری صاحب نائب ناظم اعلیٰ اور محترم جناب علامہ جواد حامد صاحب کے حکم پر فقط اپنے دل کے جذبات چند منٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. محترم جناب زاہد محمود صاحب رہنما پاکستان عوامی تحریک اور فرزند حضور شیخ الاسلام کی اجازت سے اپنی گفتگو کا آغاز جملہ قائدین، جملہ حاضرین خواتین و حضرات اور لاکھوں سامعین منہاج ٹی وی. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. شاہد. شاہد کا معنی ہے گواہ، دیکھنے والا، موجود. میرا فقط سوال یہ ہے کہ پاکستان اور دنیا میں کروڑوں لوگ ترتیب کے ساتھ روزانہ درود پاک آقا کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، پھر منہاج القرآن کے زیر اہتمام حلقات درود قائم ہوتے ہیں، اور پھر ہر ماہ ایک نظم کے ساتھ حضور شیخ الاسلام کے حکم پر ختم صلاۃ النبی منعقد ہوتی ہے. اجر و ثواب اپنی جگہ پر، بخشش اور مغفرت کے وعدے اپنی جگہ پر. کیا ہمارے حلقات درود اور ان کی انتظامیہ، کیا ہمارے اس ختم اور اس کی انتظامیہ سے میرے آقا واقف ہیں؟ کیا میرے آقا اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا میرے آقا سن رہے ہیں؟ اگر ایمان کے اس مقام پہ ہیں کہ آقا دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ آج گنبد خضرا سے محبت کرنے والے منہاج القرآن میں بیٹھ کے مجھ پر کروڑوں درود پاک بھیج رہے ہیں. اللہ جل مجدہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا. اے ایمان والو، تم بھی محمد مصطفیٰ پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت محمد مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں. اللہ جل مجدہ صلاۃ و سلام ہمہ وقت بھیج رہے ہیں. حضور شیخ الاسلام ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہمہ وقت آقا کی ذات پر صلاۃ و سلام اور درود بھیجا جا رہا ہے. اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو. ہمہ وقت کی شرط نہیں ہے، پر پہلے بتا دیا کہ وہاں سے تو ہمہ وقت صلاۃ و سلام ہے. تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اب جتنا زیادہ مصطفیٰ کو یاد کرو گے اتنا رب تم سے زیادہ راضی ہوگا.
تو کیا ہم سب مل کے جب آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں تو آقا ہم سے انفرادی طور پر، کیا آقا مجھے اور آپ کو نام سے اور انفرادی طور پہ جانتے ہیں؟ اگر تیرا میرا درود انفرادی طور پر فرشتہ پہنچاتا ہے تو ضرور ہے کہ میرے آقا ہمیں انفرادی طور پہ جانتے ہیں۔ تیرا میرا درود اگر ایک جماعت کی صورت میں آقا کے پاس پہنچتا ہے تو آقا ہمیں جماعت کی صورت میں جانتے ہیں۔ تیرا میرا درود اگر ہمارے خاندان کی طرف سے جاتا ہے تو یقین کیجئے خاندان منہاج القرآن کے ہر فرد کو مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اس بات کی دلیل کے لیے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک شاہد تلاوت کیا۔ یہ میرے آقا کی صفات ہیں، شاہد، بشیر، نذیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، کیا میرے آقا صرف 63 برس کے لیے شاہد تھے؟ کیا میرے آقا صرف 63 برس کے لیے بشیر اور نذیر تھے؟ ختم نبوت کے عقیدے کا تقاضا ہے کہ جتنی صفات ظاہری حیات میں تھی نہ صرف اتنی بلکہ قبر انور میں جانے کے بعد ان صفات میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر میرے آقا ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے شاہد ہیں تو سنیے اور مبارک بات مجھ سے وصول کیجئے کہ جو مصطفیٰ طلحہ و زبیر کو آنکھ سے دیکھ کے شاباش دیا کرتے تھے، آج تجھے بھی درود پڑھ کے میرے آقا دیکھ بھی رہے ہیں اور شاباش بھی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ صفت اگر قبر انور کے جانے کے بعد قائم ہے تو اہلیان پاکستان کو بھی میرے آقا دیکھ رہے ہیں، میرے آقا امت کے بیٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، امت کی بیٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضور اگر ہمارے سارے اعمال سے واقف ہیں، اگر میرے آقا سارے اعمال کے شاہد ہیں تو سب سے بڑھ کر مصطفیٰ درود پاک کے سامع بھی ہیں اور شاہد بھی ہیں۔ اللہ یہ فقط ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ فقط ایک تحریکی ضرورت نہیں ہے، یہ فقط اجر و ثواب کا ایک عمل نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے در حقیقت گوش درود کی بنیاد رکھ کر آپ کو اور مجھے وظیفہ منہاج دے کے ہمہ وقت محمد مصطفیٰ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ گویا جو فرد درود پاک پڑھتا رہتا ہے وہ ایک لمحہ نگاہ مصطفیٰ میں بھی ہوتا ہے اور دعائے مصطفیٰ میں بھی ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں میرے آقا کے کچھ خصائص بیان فرماتے ہیں تو بے شمار، مگر کچھ خصائص بیان فرماتے ہیں وہ کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے۔ کچھ خصائص ایسے ہیں جو صرف ذات مصطفیٰ، کچھ انفرادیت ایسی ہے جو صرف ذات مصطفیٰ، دنیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے کفر کی غلاظت سے پاک ہوتی ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہے، دنیا نام محمد سے پاک ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہے، اور میرے آقا خود اپنا ذکر فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ حضور بھی پڑھتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ گویا ذکر مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ ایسا ذکر ہے کہ رب خود کر کے مصطفیٰ سے بھی کرواتا ہے اور مصطفیٰ کی امت سے بھی کرواتا ہے۔ خصائص مصطفیٰ میں سے ہے کہ جب تک اللہ کا ذکر جاری رہے گا تب تک محمد مصطفیٰ کا ذکر جاری رہے گا۔ یہ ذکر تو جاری رہے گا مگر حضور کی آنکھ کا کمال، سماعت کا کمال یہ ہے کہ کوئی 7 سمندر پار حضور پر درود بھیجے تو میرے آقا سنتے ہیں۔ جو سنتا ہے کیا وہ سمجھتا بھی ہے؟ سنتا ہر کوئی ہے پر سمجھتا کوئی ہے۔ میں اگر اب پشتو بولنا شروع ہو جاؤں تو آپ سنیں گے صحیح، سمجھیں گی نہیں۔ میں اگر دنیا کی کوئی اور لینگویج بولنا شروع ہو جاؤں آپ سنیں گے صحیح بس سمجھیں گی نہیں۔ دنیا میں کتنی زبانیں ہیں اور آیت درود میں اللہ رب العزت نے عربی کا پابند نہیں کیا
کہ اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تمہیں انگریزی آئے یا فارسی بولو، اردو ہے یا پشتو ہے، سندھی ہے یا بلوچی ہے، تم نے اپنی زبان میں اظہار محبت کرنا ہے۔ یہ خصوصیت مصطفیٰ ہے جو اپنے علاقے میں بیٹھ کر اپنی جس زبان میں مصطفیٰ سے اظہار محبت فرماتا ہے، مصطفیٰ امتی کے ہر زبان کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اسی زبان میں جواب بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ خصائص مصطفیٰ میں یہ ہے کہ کوئی ٹرانسلیٹر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا امتی کو عربی میں نعت پڑھنے پر پابند نہیں کیا، یا امتی کو درود اور صلوات و سلام کے لیے عربی کے صیغوں کا پابند نہیں کیا۔ ایک کیفیت جسے حب کہتے ہیں، ایک کیفیت جسے ایمان کہتے ہیں، اس حب اور ایمان میں مستغرق ہو کے تیرے لبوں سے جیسے ذکر مصطفیٰ نکلے گا، حضور سنیں گی بھی صحیح اور جواب بھی عطا فرمائیں۔ آقا اس بات کے شاہد ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اگر مختصر کروں، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا میں کوئی علمی نکات سنانے نہیں آیا، میں اپنے دل کی بات کرنے آیا ہوں جو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے مجھے اور آپ کو روحانی طور پر اور عملاً آقا کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ کہیں گے کیا آج بھی کوئی عملاً حضور کے سامنے پیش ہو سکتا ہے؟ آج جو شریعت اور سنت ہے، جو آقا کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے، وہ عملاً حضور کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ میرے آقا قبر انور سے اپنے امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں، شاہد ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں۔ جو ظاہری شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہے وہ ظاہری طور پر آقا کے حضور پیش ہوتا ہے، اور روحانی طور پر جو جتنا درود پاک پڑھتا رہتا ہے اتنا مصطفیٰ کے روحانی طور پر قریب ہوتا رہتا ہے۔ جسد لاہور میں ہو، درود پاک اسے ہمہ وقت مدینے کا حاضر بھی بنا دیتی ہے اور پھر ناظر بھی بنا دیتی ہے۔ اپنی پہلی بات کی دلیل کے لیے حضرت امام داؤد، ابو داؤد، جو ایک معروف اپنی کتاب حدیث کی وجہ سے معروف ہیں، حضرت ابو داؤد ایک پبلک کشتی میں بیٹھے دریا عبور کرنے کے لیے، اور وہ سواریوں والی کشتی میں جب بیٹھے، کشتی جب روانہ ہو چکی، ساحل پر کسی کو چھینک آئی۔ چھینک کی آواز حضرت ابو داؤد کے کان میں آ گئی۔ آپ نے مڑ کے دیکھا اور اس بندے کو پہچان لیا کہ کس نے چھینک کی آواز کہاں سے آئی ہے، چھینک کس نے ماری ہے۔ سنت یہ ہے کہ اس کو جواب دیا جائے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور اللہ ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو داؤد کشتی میں بیٹھے سوچتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اور دریا کے اس کنارے جا کے کوئی اور کشتی ڈھونڈی، اور کشتی والے سے کہا مجھے اس کنارے لے جاؤ گے، کتنا لوگے؟ اس نے کہا 1 درہم لوں گا، کیا مجھے کام ہے وہاں۔ دوبارہ کشتی اسپیشل کروائی اور واپس پلٹی، اس بندے کو بلایا، چھینک تو نے ماری تھی؟ ہاں۔ فرمائے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ سارے حیران رہ گئے کہ فقط اس کے لیے پلٹا ہے؟ کہا ہاں، میرے آقا کا حکم بھی ہے اور میرے آقا کی سنت بھی ہے۔ کہا حضرت یہ تو کشتی میں دعا دے سکتے تھے، آپ ادھر ہی سے دے سکتے تھے جب آپ نے چھینک سن لی۔ فرمایا میں تو دعا دے دیتا، میں اس کا جواب کانوں سے سننا چاہتا تھا، چونکہ آقا نے چھینک مارنے والے کو کہا جب تمہارا بھائی یا بہن تمہیں دعا دے یرحمک اللہ، سو جواب تو نے بھی دینا ہے یہدیک اللہ۔ میں اس کا جواب سننے کے لیے دوبارہ خرچ کر کے آیا ہوں کہ اس کا جواب بھی میں کانوں سے سن لوں۔ اس نے پھر باواز بلند یہدیک اللہ کہا، وہاں سے پلٹے۔ کسی نے کہا نادان ہے، کسی نے کہا جذباتی ہیں، وہاں سے پلٹے۔ کہتے قافلے کو جب نیند آئی
تو غیب سے آواز آئی کہ اس سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے کے رب نے سارے گناہ معاف فرما دیے، اس کے اس عمل مصطفیٰ پر عمل کو رب نے قبول فرما لیا۔ غیب سے آواز آئی کہ ابو داؤد کو ہماری طرف سے اطلاع دے دیں اس کا یہ عمل اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ میرے آقا کہاں تک دیکھتے ہیں، کہاں تک جانتے ہیں؟ میرے عزیز طلباء جو تشریف فرما ہیں ان کی نظر سلطان محمود غزنوی نے ایک حدیث سنی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ذہن میں کھٹکا یہ مولوی نبی کا وارث کیسے ہو گیا؟ کوئی سید ہو او کما قال، کوئی امیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی قاضی ہو، یہ عالم نبی کا وارث کس طرح ہو گیا؟ سو بشر ہے، شک پیدا ہو گیا کہ کسی عالم کی کسی نے خدمت نہیں کی ہوگی اور اس نے یہ کہیں حدیث گڑھ نہ لی ہو کہ عالم بھی نبی کا وارث ہوتا ہے، چونکہ مختلف دوروں میں حدیثیں گھڑی گئی ہیں، جھوٹ شامل کیا گیا۔ سو سلطان محمود غزنوی علم سے محبت کرنے والا شخص تھا، توحید بپا کرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ 17 بار توحید کا پیغام لے کے وہ سومنات کے مندر تک گیا۔ یہ سوال اس کے ذہن میں کھٹکتا تھا کہ یہ حدیث سچ ہے، یہ کسی عالم کی مولوی کی بنائی ہوئی ہے، اس پر یہ سوچتا رہتا تھا۔ دوسرا، کسی نے تانا دیا کہ تو اپنے والد کے نام کے ساتھ سبکتگین نہ لکھا کر۔ محمود غزنوی کے والد کا نام سبکتگین تھا۔ کہا محمود غزنوی تو اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام سبکتگین نہ لکھ۔ کہا کیوں؟ کہا تیرا باپ سبکتگین نہیں ہے، تو خامخواہ کا شہزادہ بن گیا ہے، تو خامخواہ کا وارث بن گیا ہے۔ سبکتگین تو کہیں سے تمہیں اٹھا کے لایا تھا، تمہیں پالا پوسا، اور تم وارث بن بیٹھے۔ سو مخالفین یہ تانا دیا کرتے تھے کہ باپ کا بیٹا نہیں کسی اور کا ہے۔ سو محمود غزنوی تنہائی میں اس پر آنسو بہاتا تھا، چونکہ نہ اس طرح کا شجرہ تھا نہ ڈی این اے ٹیسٹ تھا۔ اس بات پر وہ آنسو بہاتا تھا کہ مجھے کون بتائے، ماں تھی جو دنیا سے گزر گئی، کہ میرا باپ کون ہے۔ اگر سبکتگین میرا باپ نہیں تو مجھے اصلی باپ کا تو پتا چلے کہ میں جا کے اس سے ملوں۔ اس بات پر وہ آنسو بہاتا رہتا تھا۔ اور جب بھی سبکتگین درود پڑھتا تھا بیٹھ کر تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا، درود کے بدلے میرے گناہ معاف فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ یہ 3 سوال اس کے ذہن میں ہر وقت کھٹکتے رہتے۔ کہتے ہیں کہ ایک شام اپنے سپاہیوں کو لے کے گشت پہ نکلے، اندھیری رات میں فانوس روشن کر کے گشت پہ نکلے تو ایک بازار میں مڑے تو کوئی کباب بیچنے والا پکا کے کباب بیچ رہا ہے، گاہکوں کے ہاتھ میں پیسے ہیں اور وہ کباب خریدنے کے انتظار میں ہیں۔ محمود غزنوی نے چلتے چلتے اچانک گھوڑے کی لگام کھینچ لی کہ ایک بچے کو دیکھا کہ جب کباب بیچنے والا کباب کی کڑائی کے نیچے لکڑیاں لگاتا ہے اور ایک بھانبڑ اٹھتا ہے تو وہ کتاب قریب لے جا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب آگ ختم ہوتی ہے تو وہ کتاب بند کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر جب کباب والے کا الاؤ روشن ہوتا ہے طالب علم پھر قریب جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے اپنے سپاہی کو کہا جاؤ اس بچے کو بلا کے لے آؤ۔ سپاہی گیا، اس بچے کو بلا کے لے آیا۔ محمود غزنوی نے کہا کباب لینے آیا ہے؟ کہا نہیں۔ کس لیے آیا ہے؟ کہا پڑھنے آیا ہوں۔ پڑھتا تو بندہ مدرسوں میں ہے، پڑھتا تو بندہ اساتذہ سے ہے، یہ کباب والے کے پاس کیسے پڑھتا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ سلامت، گھر میں جلانے کو چراغ نہیں ہے، چراغ ہے تو اس میں تیل نہیں ہے۔ صبح استاد کو سبق سنانا ہوتا ہے، میں دینی طالب علم ہوں، مدرسے کا طالب علم ہوں، سو جب تک کباب والے کی دکان چلتی رہتی ہے تب تک میں اپنا ہوم ورک کرتا رہتا ہوں، تب تک میں کتاب پڑھتا رہتا ہوں۔ محمود غزنوی کو مدرسے کے اس طالب علم پر رشک آ گیا، اپنا فانوس اس کے حوالے کیا، اپنا چراغ اس کے حوالے کیا، جا بیٹا پڑھ، جب تک پڑھتا رہے گا اس فانوس کا خرچہ ذاتی طور پر محمود غزنوی خود برداشت کرتا رہے گا۔ اس طالب علم کی تو عید ہو گئی، وہ چراغ لے کے گھر گیا، پڑھنا شروع ہو گیا۔ محمود غزنوی خود کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی
عشاء کے بعد وظائف پڑھ کے وہ سوئے مقدر جاگ گئے، سامنے دیکھتے ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ دیدار عطا فرماتے ہیں، اور میرے آقا 2 جملے میں محمود غزنوی کے سارے مسئلے حل کرتے ہیں۔ فرمایا محمود اے سبکدگین کے بیٹے، پہلا جملہ اے سبکدگین کے بیٹے، تیرا سلام روز پہنچتا ہے، پر آج جو تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، خدا بھی راضی ہو گیا ہے۔ آج جو میرے خادم، میرے وارث، ابھی وہ طالب علم ہے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن اور شریعہ کالج کے طلباء، میرے آقا کے وارث ہو، میرے آقا نے محمود غزنوی کو دیدار عطا کیا تو آپ کی وجہ سے کیا۔ فرمایا میرے وارث کی خدمت کرنے والے رب نے تیرے گناہ معاف فرما دیے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے جہاں ہمیں اتنا کام عطا کیا، وہ چند گھڑیاں درود کی اسی لیے دیں کہ جب دنیا میں کام کے نکلو، کہیں سے فتوے، کہیں سے پتھر، کہیں سے سختیاں، کہیں سے مخالفتیں، جب دنیا سے تھک ہار کے آ جاؤ، بیٹھ کے آقا پر درود بھیجو، حضور دیکھتے بھی ہیں اور سارے دکھڑے دور بھی فرما دیتے ہیں۔ میں بات کو اپنے آخری جملوں پر ختم کرتا ہوں، وہ آپ کی محبتوں کی نظر ہے۔ ابھی برادرم شکیل صاحب جب نعت سنا رہے تھے تو یہ واقعہ ابھی مجھے یاد آیا، برسوں پہلے کی بات ہے کہ میرے آقا تو آقا، حضور کی آل بھی سب کچھ جانتی ہے اور میرے آقا کے وارث بھی سب کچھ جانتے ہیں۔ 2016 کی بات ہے اور مجھے خوش قسمتی کہیں سے دعوت ملی، ہماری ویمن لیگ کی باجیوں نے سیرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا، غالباً حافظ آباد کا تھا یا سرگودے کا تھا، وہ میں نے لکھا ہوا ہے چونکہ آج پھر اچانک گفتگو ہو گئی، سو میں اس کے لیے تیاری کرتا رہا۔ این جب گاڑی میں بیٹھا جلسے کے قریب آیا تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کا وہ کلپ میں نے سنا کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ روضہ رسول پہ نہیں جاتا، میں پہلے جنت البقیع جاتا ہوں اور سیدہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، وہ لفظ میں نہیں کہتا، حضور شیخ الاسلام نے کہا ہے تو حق ہے کہ یا فاطمہ غلام آیا ہے، بابا کو کہیے غلام کو قبول فرما لیجیے، خیرات ڈال دیجیے۔ یہ جملے ایسے تھے، خطاب تو خطاب مجھ پر میں نے پہلی دفعہ یہ سنا، چونکہ اس خطاب میں شریک نہیں تھا، یہ جملے میں نے پہلی دفعہ سنے، سو میرے دل میں ایک حسرت اٹھی کہ ابھی چند ماہ پہلے میں مدینے گیا، میں تو بیتابی سے دوڑ کے چلا گیا گنبد خضرا، اگلی بار اگر مجھے حاضری کا شرف ملا تو میں بھی ایسے ہی کروں گا، پہلے سیدہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، حضور شیخ الاسلام کی سنت کے مطابق پھر گنبد خضرا پر حاضری دوں گا، بڑی توجہ سے اور گوشے درود کے سائے تلے میں مکمل آپ لوگوں کو گواہ بنا کر روز حشر ان جملوں کا ذمہ دار ہوں کہ میں نے فقط اتنا سوچا کہ حضور شیخ الاسلام نے اگر یہ کیا ہے تو اگلی بار میں بھی ایسا کروں گا۔ میرے بے اختیار آنسو نکلے سیدہ طیبہ کے اس والہانہ محبت حضور شیخ الاسلام کے انداز پر۔ میں گیا، میں نے خطاب کیا تو اس میں بھی یہ وہ کیفیت طاری تھی، اور پھر میں نے یہ خطاب میں بھی جملے کہہ دیے کہ ابھی چند ماہ پہلے میں ہو کے آیا ہوں، اب میں جب بھی گیا تو اسی طرح جاؤں گا جیسے حضور شیخ الاسلام سیدہ طیبہ کی بارگاہ میں گئے۔ خطاب ختم ہوا، گھنٹے 1.5 کا تھا، میں گاڑی میں بیٹھا، رات کے 1:30 2 بجے ہیں، باہر کسی ملک سے مجھے کال آئی، اور وہ کال ہمارے برادرم نظامت دعوت کے قابل فخر ساتھی علامہ سعید الحسن صاحب جو اس وقت امریکہ میں ہے، ان کی کال تھی۔ علیک سلیک کے ڈاکومنٹس نہیں بن سکے، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، پھر بن جائیں گے۔ کہا نہیں، گزارش اس سے اگلی ہے، کیا کہ ویزے لگے ہوئے ہیں، پاسپورٹ جمع ہے، ٹکٹ لگا ہوا ہے، اگلے ہفتے میری پوری فیملی مجھ سے میں عمرے پہ جا رہی تھی، اب چونکہ میں نہیں جا سکتا
میری خواہش ہے کہ میری جگہ ان کے ساتھ آپ چلیں. چند گھنٹے گزرے ہیں, مجھے اب توجہ کر نہیں تھی. میں نے کہا سید میرے پاس اس وقت اتنے اسباب نہیں ہیں, میں تیار نہیں ہوں فوراً. کچھ عرصہ پہلے بتاتا, رو کے کہا کہ کچھ دیر سے میرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ اگر میری جگہ آپ چلے جائیں گے تو میں سمجھوں گا میں سارے اسباب گھر سے لے کے گھر تک ذمہ داری میری ہے, بس خواہش یہ ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ میری جگہ آپ چلے جائیں. وہ میرے لبوں سے اللہ اکبر نکلا اور میں تڑپ اٹھا. کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا سید یہ تو نہیں بول رہا, چھوٹے منہ اور بڑا بول. میں نے سیدہ طیبہ کی بارگاہ میں اپنی گزارش کی تھی کہ اگر میں پھر آیا تو آپ سے پہلے ملوں گا, کہ اگر کو چھوڑو صبح تیاری کرو تو میں مدینے بلایا. یہ علی برادر شہید صاحب نے جس محبت سے پڑھا تو وہ کیفیت مجھے یاد ہو گئی. آقا تو آقا کی اولاد بھی اپنے محبت کرنے والوں کو جانتے ہیں. برادر جواد صاحب کی اجازت سے, چونکہ وہ ایڈون سرپرست ہیں, میں ذاتی گزارش اور خواہش سے, یہ تو سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرا ہے. اگلی بات میں طالب علم کی, آج سے 10-12 سال پہلے دوران نظامت دعوت میں بھی آنے سے پہلے, اور یہ میں اسی لیے نہیں سنا رہا کہ اپنی, میں گزارش کروں گا آپ کی وساطت سے پورے پاکستان کے منہاج القرآن کے احباب سے. ابتدائی دور تھا میرا خطابت کا, اور مجھے کسی نے دعوت دی 18 ذی الحج کی کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے, اور بہت توجہ سے سماعت فرمائیے گا, مجھ پہ نظر نہ رکھیے, لفظوں پہ دیکھیے, چونکہ آپ کی وساطت سے یہ پیغام میں پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں. جو ابھی علامہ صابر کمال وٹو صاحب نے میرے لیے لفظ بولے, وہ لفظ میں اگر کچھ حقیقت ہے تو وہ اس واقعے کی وجہ سے ہے. بہت ابتدائی دور ہے میرا خطابات کا, اور چند منٹوں کی میں گفتگو کرتا تھا, زیادہ بھی نہیں. ایک مدرسے والوں نے کہیں مجھے جمعے پہ سنا اور کہا 18 ذی الحج کو ہمارے بچوں کی دستار بندی ہے اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے, سو آپ نے خطاب کرنا ہے. میں نے بھی بڑے فخر سے اوکے کر دیا کہ مجھ سے خطاب کا ٹائم لے رہے ہیں. اب 15 سال پہلے کی بات دے, میں کہا ٹھیک ہے آؤں گا. وقت گزرتا گیا 3 دن رہ گئے. یہ جگہ کا نام ہے ڈسٹرکٹ میاں والی داؤد خیل کے ساتھ ماڑی انڈس, اور نمک منڈی جگہ کا نام ہے, اس مدرسے میں تھا. کسی نے مجھے بتایا خوشی سے کہ اتنا بڑا اشتہار لگا ہے اور اس میں آپ کا نام بھی ہے. میں نے کہا چلو مجھے بھی دکھاؤ. سو میں اپنا اشتہار دیکھنے کے لیے جب بازار میں گیا تو پاکستان کے بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے شیخ الحدیث, علامہ عبد الرزاق پیر کرم شاہ صاحب کے شاگرد ہیں, مفتی ہیں, ان کا نام, علامہ سید عصمت اللہ شاہ صاحب شیخ الحدیث, ان کا نام, علامہ عبد المالک شیخ الحدیث, ان کا نام, اتنے بڑے بڑے نام, اور ایک کونے میں میرا بھی نام. میں تو یہ نام دیکھ کے ڈر گیا. پہلے خوشی خوشی دیکھنے گیا تھا اور ڈر کے مارے گھر گیا کہ اب میں کیا کروں گا اتنے لوگوں کی موجودگی میں. وہ دن گزر گیا. اگلے دن میں بہانے سوچنے لگا, کیا کہوں بیمار ہوں, کیا کہوں نہیں آ سکتا, اچھا لیٹ جاؤں گا, خطاب کا وقت گزر جائے گا. پورا 2 دن میں بہانے سوچتا رہا. آخری دن ان کا پیغام ملا کہ آخری خطاب بھی 10-15 منٹ کا آپ کا ہے. یہ علماء شیخ الحدیث, بعد میں ہم نوجوانوں کے انسپائریشن کے لیے آخری, اب اور بھی میرے پسینے نکل آئے, آخری دن ہے. دوپہر کو میں سویا, بہانے بنا کے اسٹڈی میں نے چھوڑ دی کہ میں نہیں جاؤں گا. ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی خواب میں ملتے ہیں. یہ سامنے والا گراؤنڈ, سنہری دھوپ, لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں, اور میں اس بات پہ خوش ہو گیا کہ مجھے آج کرسی کے پاس جگہ ملی. جو ہی حضور شیخ الاسلام خواب میں تشریف لاتے ہیں, کرسی پر بیٹھنے لگتے ہیں, مجھے کہتے ہیں اٹھیں اور خطاب کریں. میں نے کہا حضور میری تیاری نہیں. جیسے آج علامہ رانا ادریس صاحب سے میں نے یہی گزارش اور بہانہ کیا. میں نے کہا حضور میری تیاری نہیں. حضور شیخ الاسلام نے ایک جلال بھرے انداز میں کہا, تیاری نہیں ہے؟ خلق الموت والحیات کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جی پتہ ہے مجھے. اتنا کہہ کے حضور شیخ الاسلام کے سامنے
خلق الموت والحیات پہ میں شروع ہوا، چند جملے ترجمے اور تشریح کے بعد میں نے حضرت عثمان غنی سے جوڑا کہ حضرت عثمان غنی کی زندگی قرآن جمع کرتے کرتے گزری، اور جب موت بھی آئی جھولی میں قرآن ہے، گردن سے نکلنے والا خون قرآن پہ گرتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام میرا خطاب سنتے رہے، میں جو جو بیان کرتا رہا، جتنا خطاب میں نے کیا حضور شیخ الاسلام نے سنا، میری آنکھ کھلی، پسینے سے شرابور، میں دوڑا اٹھا، قلم لیا، جو کچھ میں نے بیان کیا مجھے یاد تھا، میں نے لکھا۔ اب رات نہیں بیت رہی چونکہ مجھے خطاب آ چکا تھا، مجھ میں حوصلہ بھر دیا گیا تھا، میں انتظار میں تھا کہ صبح اٹھوں۔ میں صبح گیا اور صف میں بیٹھ گیا، انتظار میں تھا کہ یہ علماء، یہ شیخ الحدیث، یہ مفتی، یہ پیر خطاب کریں تو میں کروں۔ مجھ سے پہلے 8 خطاب ہوئے، اور تحدیث نعمت کے طور پر بڑے بڑے علماء نے پچھلی باتیں دہرائیں جو پچھلا کر گیا، چونکہ دستار بندی کی باتیں وہی حدیثیں تھیں، حضرت عثمان غنی کی وہی حدیثیں تھیں۔ جب ساروں نے خطاب کیا میرا خون جوش مارنے لگا، جو میرے پاس ہے کسی نے ایک جملہ نہیں کہا ہے۔ اور میں نے جب وہ خطاب کیا 35 منٹ کے بعد سید عصمت اللہ شاہ صاحب کی قبر پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، میرے آخری جملوں پہ وہ جگہ سے اٹھے اور مجھے چوم کے کہا، سرائکی میں، بچہ ہے تو نہیں ہے، کوئی اور بول رہا ہے۔ وہ دن ہے اور آج کسی جگہ پر کبھی بھی فرق نہیں آیا، جس نے جب کہا ہے جھولی پہلاتے ہیں، میرے آقا بھی عطا کرتے ہیں، میرے شیخ بھی عطا فرماتے ہیں۔ آج اگر ہم دین کا کام کرتے ہیں، خدا بھی جانتا ہے، مصطفیٰ بھی جانتا ہے، نام محمد کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے کہ طاہر القادری اپنے ہر کارکن کو بھی جانتے ہیں، وہ جو سوچتا ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ میری آخری گزارش اس ساری، میں کبھی بھی آج کی تقریر نہیں کرتا چونکہ بغیر تیاری کے یوں آنا، پچھلے مقام کی حفاظت کا علماء کو بڑا فکر ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں کیا بول کے آؤں گا، یہ اصول ہوتا ہے علماء کا۔ اس دن کے بعد واللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میرے ساتھیوں سے کبھی پوچھ لیں، یہ طاہر القادری کی کرامت آپ کے سامنے بول رہی ہے۔ اور یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا، سینکڑوں طالب علم، ہماری بہنیں، دوست، احباب اور منہاج ٹی وی، میں اس بات پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں کہ کس طرح حضور شیخ الاسلام نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے چاہنے والوں کی مدد کی ہے، رہنمائی کی ہے، خواب کی صورت میں، ظاہری طور پر یا لفظوں سے، کبھی مستقبل کی بات بتائی، کبھی بیماریوں سے شفا کا طریقہ بتایا، کبھی مجھ جیسے طالب علموں کی رہنمائی کی۔ اگر آپ کے پاس، میں پوری دنیا میں حضور شیخ الاسلام کے چاہنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا واقعہ ہے اپنے نام کے ساتھ، اپنے پتے کے ساتھ، مجھ تک پہنچائیے، جس طریقے سے بھی پہنچاتے ہیں، مرکز کی وساطت سے، میرے ڈائریکٹ نمبر کی وساطت سے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جلد حضور شیخ الاسلام کو وہ جمع کر کے دکھاؤں کہ آپ کی ظاہری حیات میں ہم آپ سے کتنا مستفید ہو چکے ہیں۔ میں چونکہ ہر ایک فرد سے انفرادی طور پر پوچھنا اور بتانا مشکل ہے، میں آپ کی وساطت سے، سوشل میڈیا کی وساطت سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے پاس جتنے ایسے واقعات ہیں اور حقائق ہیں وہ مجھ تک پہنچائیے تاکہ یہ محبتیں ہم اگلی نسل تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں بہت مشکور ہوں جملہ انتظامیہ کا کہ مجھ جیسے طالب علم کو دل کی بات کرنے کے لیے قدرتی طور پر اہتمام ہو گیا، وگرنہ دور تک کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ سو یہ باتیں میں نے کہنی تھی، درود کی وساطت سے اسے قبول بھی کیجئے اور دعا کیجئے کہ ہماری خطاؤں کو رب معاف فرمائے اور یہ کرم گوش درود اور حضور شیخ الاسلام کی طرح اسی طرح جاری و ساری رہے۔